مغفرت کے لیے تو ایک لمحہ چاہیے، ایک لمحہ، 1 منٹ میں اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکتی ہے اگر انسان کوشش کرے۔ اگر مجھے لگتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے، اگر ہم سب کو لگنا چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آپ نے کیا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ میں کہوں جی میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، میری مغفرت کیوں نہیں ہوئی ہوگی، نعوذ باللہ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ رحمت دو عالم کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یا اولیاء کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ تو یہ ہے، بڑی سے بڑی عبادت کرنے کے بعد بھی وہ خوف زدہ رہتے تھے کہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے، وہ صدیق اکبر جس کے فضائل میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، جس کے اخلاص کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ کائنات کا کوئی انسان نہیں ہے جس کے مخلص ہونے کو اور اس کی نیت کے صحیح اور خالص ہونے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو۔ صدیق اکبر وہ ذات ہیں جن کے اخلاص کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور وہ صدیق اکبر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صدیق مجھے اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ تو یہ اختیار دے دیں گے، جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا، ساری جنت تیری منتظر ہے۔ وہ صدیق جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسانات اتار دیے، مگر ابو بکر تیرے احسانات اس قدر ہیں میں نہیں اتار پایا، میرا رب اتارے گا۔ وہ صدیق اکبر، میں نے تو آپ نے کیا روزہ رکھا ہوگا، میں نے اور آپ نے کیا تراویح پڑھی ہوگی۔ یہ صحیح بات نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ میں تو بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ وہ صدیق اکبر اپنی خلافت کے دور میں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں اور زبان کو موڑ رہے ہیں۔ عمر فاروق آ گئے، فرمانے لگے مہما یا ابا بکر، چھوڑ دیں کیا قصور ہے اس زبان کا۔ فرمانے لگے یہی زبان تو ہے جو مجھے اللہ کا نافرمان کرتی ہے۔ اس کا لقب ہے صدیق، اس کا لقب ہے صدیق، سچ بولنے والا۔ آج چھوڑ دیں یہ الزام، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار اور اللہ کے ولی بن گئے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی عبادت اس قابل نہیں ہے۔ ہاں اللہ فضل سے قبول فرما لے تو اس کا فضل ہے۔ 2.5 دن ہمارے پاس بہت ہیں اس خسارے سے بچنے کے لیے، اس ناکامی سے بچنے کے لیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچنے کے لیے۔ یہ 2.5 دن اللہ سے توبہ اور تائب ہونے میں لگا دے، جو موقع ملے بس 2 رکعت نماز و توبہ پڑھے، بشرطے کہ نماز کا وقت ہو، اور اللہ سے توبہ اور تائب ہونے کی کوشش کریں، خصوصاً ان گناہوں سے جو ہم نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کیے ہیں۔ بہت سے گناہ کیے ہیں۔ اپنے آپ کو حاجی کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دل کو ٹٹولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اور میں کتنے بڑے حاجی اور نمازی ہیں۔ کیا نماز پڑھی ہوگی، کیا روزہ رکھا ہوگا۔ روزہ رکھ کے کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ میں نے تو ہزاروں جھوٹ بول دیے۔ روزہ رکھ کے کوئی غلط استعمال کرتا ہے آنکھوں کا؟ میں نے تو ہزاروں مرتبہ کر لیا۔ اس ظلم سے باہر نکلیے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، اور ہماری کامیابی موقع باقی ہے، اور کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اس سے مغفرت کو حاصل کر لیں۔